بلاول بھٹو آج سے نہیں پچھلے کئی دنوں سے نون لیگ پر اور نواز شریف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ان کی فرسٹریشن ہے، یہ کوئی اقتدار کی، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور نواز شریف کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو خاموشی ہے، ابھی بھی جاوید لطیف نے یہی کہا کہ ہم جواب نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، وہ بھی انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات ہیں طے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے کہ جو کرنا ہے کرو جی، اسی طے کر چکے ایسے آنے ہی آنے. تو وہ جب اس قسم کی صورت حال ہو تو فرسٹریشن تو ہوتی ہے، پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو غبار نکالنا ہے. اب سندھ تو ان کو ملنا ہی ہے، یہ تو باتیں، یہ معاملات تو طے ہیں نا، سب چیز طے ہو چکی ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے آگے. نواز شریف نے چوتھی بار بننا ہی بننا وزیر اعظم ہے، اور پنجاب میں بھی ان کو حکومت دی جائے گی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا تو خواب تھا، بلکہ آصف علی زرداری کا، ہر اس قسم کے جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کا خواب ہو کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے، تو وہ خواب ان الیکشن میں تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. اگر فرسٹریشن نہ ہوتی تو نون لیگ اور اتنا مطمئن نہ ہوتی تو نون لیگ نے بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ جواب دینا تھا، اور ایک بلاول کو 20 پولیٹیکل لیڈر نون لیگ کے جواب دے رہے ہوتے، اور اب جاوید لطیف بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہم جواب نہیں دیں گے، ہم اس بچے کو جواب نہیں دے سکتے. تو صورتحال بڑی واضح ہے، اس لیے فرسٹریشن ہے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے خواجہ متین صاحب، اگر یہی سیاسی ماحول الیکشنز تک چلتا رہا تو آپ کے نزدیک الیکشنز میننگ فل ہوں گے؟ الیکشن تو پتہ نہیں میننگ فل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن جو ابھی جو لفظی گولہ باری ہے، بالکل ثناء اللہ خان صاحب نے درست بات کی ہے، یک طرفہ ہے. پیپلز پارٹی لفظی گولہ باری کر رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. اس ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ میں نے سڑکوں پر گھسیٹوں گا، ان کے پیٹ سے پیسہ نکالوں گا، ٹھیک ہے، اور آصف علی زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بالکل فرسٹریشن ہے. میں ان کی جو بات کی ہے اس کی تائید کرتا ہوں. اس کی کچھ وجوہات ہیں، اس کا کچھ ماضی ہے. وجوہات یہ ہیں کہ جب چیئرمین جو بانی چیئرمین پی ٹی کو ہٹایا گیا تو الزام سائفر کا کیس آیا، تو اس وقت زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں ان کو نکالنے کا پلان نہیں بنا، یہ بلاول ہاؤس میں بنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ اس وقت شہباز شریف کو آگے کیا، ان کو پتا مشکل دور تھا، جی، اور یہ مسلم لیگ نون اس کا بوجھ اٹھائے گی، یہ جو 16 ماہ کی حکومت ہے. لیکن کسی کو یقین نہیں تھا پیپلز پارٹی والوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ میاں صاحب نہیں واپس آئیں گے. اب جب کو وہ آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست کو ایک دھچکا لگا ہے، اور جو تنقید کر رہے ہیں بلاول کی زیر قیادت کچھ رہنما ہیں، ان کو کہ میاں نواز شریف اور ڈیل کا تاثر خود دے رہے ہیں. اب جب وہ تنقید کرتے ہیں بلاول بھٹو، ٹھیک ہے، وہ تو یہ تاثر یہ جاتا ہے، جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی چیزیں تبدیل کرنے والے لیڈر ہیں، تو ان کو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری جو بالکل خاموش ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. وہ جب الیکشن ہو جائیں گے، نتائج سامنے آ جائیں گے، تو پھر وہ مفاہمت کا نعرہ لے کر میدان میں آئیں گے. اور ایک بار پھر یہ بھی میری بات یاد رکھیے گا آپ کہ وہ پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور پھر نئی جو بھی حکومت بنے گی اس حکومت کا حصہ بنیں گے وہ. تو یہ کھیل چلتا رہے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا کہ یہ نون لیگ پہ تنقید کر کے جو ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، ان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کیا جا